بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو چن لیا جہان والوں کی عورتوں پر۔ یہاں سے اب تفصیلی طور پر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس سورت کا کافی حصہ وفد آیا تھا نجران سے، عیسائیوں کا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی، بحث مباحثہ مناظرہ وغیرہ کیا تھا، تو اس سورت کا ابتدائی کافی حصہ اسی بارے میں ہے۔ تو پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، خود مریم علیہ السلام کی ولادت جس انداز پر ہوئی اور ان کی نشو و نما جس انداز پر ہوئی اس کا ذکر ہوا۔ اب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ رب العزت نے چنا اور منتخب فرمایا، اپنی ایک نشانی کے لیے جو منتخب فرمایا، اب اس کا الگ سے ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کر وہ وقت جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا۔ یہاں پر ان اللہ اصطفاکی اور پھر آگے دوبارہ واصطفاکی آ رہا ہے۔ تو پہلے والا جو اصطفاکی ہے کہ اللہ نے تجھے چن لیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے تجھے روحانیت کے لیے اور علم کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ حالانکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ویسے دستور نہیں تھا کہ عورت کو جو ہے وہ مجاورین میں شامل کیا جائے اور دین کے خدمتگاروں میں شامل کیا جائے، عورتوں کو جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے یا اللہ کی عبادت کے لیے وقف کیا جائے، ایسا دستور نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے مریم کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ چنانچہ مجاورین نے بھی، جو دوسرے عبادت گزار وغیرہ تھے، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ اس کی تفصیل پیچھے آ چکی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا، منتخب کر لیا، تو اس چننے سے وہ چننا مراد ہے۔ آگے جو آ رہا ہے واصطفاک علی نساء العالمین، کہ تجھ کو منتخب کر لیا، تجھ کو چن لیا جہانوں کی عورتوں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تجھ کو اللہ رب العزت نے اپنی ایک خصوصی نشانی کے لیے چن لیا، اپنی ایک خصوصی نشانی دکھانے کے لیے تجھ کو چن لیا۔ تجھ کو اس طور پر اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، اور تیرے ساتھ وہ معاملہ اللہ رب العزت کریں گے کہ جو کسی عورت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نہیں کیا۔ کسی بھی عورت کے بے شوہر جو ہے وہ بچہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجھ سے بے شوہر کے، بغیر شوہر کے بچہ ہوگا۔ تو یہ نشانی اللہ رب العزت نے دکھانی ہے، اور اس نشانی کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے تجھ کو منتخب کر لیا۔
اور فرمایا بطہرہ کی اللہ رب العزت نے تجھ کو پاک کیا، یعنی اللہ رب العزت نے تجھ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کیا، برے خیالات سے، برے کاموں سے پاک کیا، ظاہری باطنی گناہوں سے پاک کیا، اور اس کے اندر گویا جو زنا کا گناہ ہے وہ بھی آ گیا کہ زنا کے گناہ سے بھی تجھ کو پاک کیا، یہاں پہلے ہی بتا دیا، وصطفیٰ کے علی نساء العالمین سے پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ تجھ سے بچہ پیدا ہوگا بغیر شوہر کے، تو اس جملے سے پہلے ہی بتا دیا کہ تجھے اللہ رب العزت نے پاک کر دیا، یعنی تجھ سے جو ہے وہ زنا سرزد نہیں ہوگا، تجھ سے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، تجھ سے کوئی زنا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھ سے جو بچہ ہوگا وہ واقعتاً بغیر شوہر کے اور بغیر کسی آدمی کے چھونے کے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ یہودیوں نے الزام لگایا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا، یعنی اللہ رب العزت نے تجھ کو علم اور روحانیت کے لیے چن لیا، عبادت کے لیے چن لیا۔ وطہرہ کی، اور تجھ کو پاک کیا، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے، گندگیوں سے، ظاہری باطنی تجھ کو پاک کیا۔ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور اللہ نے تجھ کو چن لیا جہانوں کی عورتوں پر، یعنی اپنی مخصوص نشانی دکھانے کے لیے۔ فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ رب العزت کوئی انعام فرماتے ہیں تو اس انعام کے بعد اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس انعام کے نتیجے میں اب اللہ رب العزت کی مزید عبادت کرو، اور اس انعام کے نتیجے میں اور اس انعام کے شکر میں اللہ رب العزت کا خوب شکر ادا کرو۔ تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا سورہ نصر میں بھی آیا ہے، اسی طرح سورہ کوثر کا میں ذکر کر رہا تھا تو وہ صحیح ذکر کر رہا تھا، سورہ کوثر میں آیا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر۔ اب جب کوثر عطا فرمائی، اس کی تشریح میں پیچھے کر چکا ہوں، تو یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے جب تمہیں عطا فرمائی تو فصلی لربک وانحر، تو پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت بڑا انعام ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت یہ حکم دیتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس انعام کے شکر کے طور پر تمہیں اللہ رب العزت کی خوب عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جب اللہ رب العزت نے اس بڑے انعام کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا روحانیت علم وغیرہ کے لیے اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں اپنی مخصوص اور بڑی نشانی دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، تو اللہ رب العزت نے جب تم پر اتنے بڑے بڑے احسانات فرمائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے شکر کے طور پر اللہ رب العزت کے آگے تابعدار رہو اور سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی خوب عبادت کرو۔ فرمایا یا مریم، اے مریم اقنتی لربک، فرما برداری کر اپنے رب کی۔ یہ جو اقنتی ہے یہ قنوت سے بنا ہے۔ قنوت کے کئی معنی آتے ہیں۔ قنوت کے ایک معنی تابعدار ہونے کے آتے ہیں، قنوت کے ایک معنی کھڑے ہونے کے بھی آتے ہیں، تابعداری کے ساتھ کھڑا ہونا، اور قنوت کے ایک معنی چپ ہونے کے بھی آتے ہیں، اور قنوت کے ایک معنی دعا کرنے کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پر تابعدار ہونے کا ترجمہ کیا ہے شرف الدین صاحب نے، اور فتح مجالنی صاحب نے فرمانبرداری کرنا ہے، فرمانبرداری کا ترجمہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں پر اگر ہم قیام کا ترجمہ کریں، کھڑے ہونے کا ترجمہ کریں تو گویا پوری نماز ہو جائے گی، کیونکہ وسجودی کا بھی ذکر ہے، سجدے کا، ورکعی رکوع کا بھی ذکر ہے، اور گویا کہ قیام کا ذکر قنوت کی شکل میں ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں فرمانبرداری کے معنی بھی لے سکتے ہیں کہ اے مریم فرمانبرداری کر اپنے رب کے سامنے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اے مریم تابعداری کے ساتھ کھڑی ہو اپنے رب کے سامنے، وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ اس لیے فرمایا کہ جیسے میں نے بتایا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اس زمانے کے دستور کے خلاف جو ہے وہ قبول فرمایا تھا مجاورین میں، عبادت گزاروں میں، تو مطلب یہ ہے کہ عبادت گزاروں کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، رکوع سجدہ کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے ان کو گویا کہ یہ اجازت دی کہ دیگر عبادت گزاروں کے ساتھ تم عبادت کرو۔
تو فرمایا کہ اے مریم تابعدار ہو اپنے رب کے سامنے اور سجدہ کر اور رکوع کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. انبا کہتے ہیں، انبا نبا کی جمع ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور غیب مطلب جو چیز پوشیدہ ہے، جو چیز پوشیدہ ہے اس کو کہتے ہیں غیب. اب مثال کے طور پر جو کوئی کام ماضی میں ہو گیا وہ ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے، جو کام مستقبل میں ہوگا وہ ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح جو کام ہم سے دور ہو رہا ہے وہ کام بھی ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کام اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو سب سے ہی پوشیدہ ہوتی ہیں، جو سب سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور بعض کام اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی سے پوشیدہ ہوتی ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر جو زمانہ گزر گیا اس زمانے کے حالات ہم سے پوشیدہ ہیں، لیکن جو لوگ اس زمانے میں رہتے تھے ان سے وہ حالات پوشیدہ نہیں تھے. اسی طریقے پر مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں جو حالات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ان سے وہ حالات پوشیدہ تھے. تو اس طرح اور اسی طرح مثال کے طور پر جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن دوسرا جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو ایک تو پوشیدہ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ حالات ہوتے ہیں کہ جو بعضوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں بعضوں سے نہیں ہوتے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک سے پوشیدہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جنت دوزخ یہ ہر ایک سے پوشیدہ ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اسی طرح قیامت کا آنا اور قیامت میں جو حالات ہوں گے یہ سب سے پوشیدہ ہوتے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتے. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ایسا واقعہ جو کہ ماضی میں ہوا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہوا تھا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو آپ کے زمانے سے پہلے ہوئے ہیں، جو آپ کو معلوم نہیں تھے، جو آپ سے پوشیدہ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیے. اور اللہ رب العزت نے کیسے بتائے؟ فرمایا نوحیہ الیک، کہ ہم آپ کی طرف اس کو وحی کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کو یہ وحی کر کے بتاتے ہیں. وحی ویسے اصل میں کہتے ہیں اشارہ کرنے کو اور دل میں ڈالنے کو. تو گویا ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ واقعات جو کہ زمانے ماضی میں ہوئے ہیں جو کہ آپ کو معلوم نہیں تھے. تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف. فرماتے ہیں اللہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت وہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ مریم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے قبول کر لیا دین کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے، تو یہ جھگڑا ہوا اور اس پر بحث ہوئی. ہر ایک یہ چاہتا تھا، ہر مجابر یہ چاہتا تھا، ہر عبادت گزار اور خدمت گار یہ چاہتا تھا کہ میں ان کی کفالت کروں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سب سمجھتے تھے کہ جس بچی کو اللہ رب العزت نے دستور کے خلاف عبادت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، یقیناً وہ بچی غیر معمولی ہوگی. یہ بات سب واضح طور پر سمجھتے تھے کہ جس بچی کو اللہ رب العزت نے دستور کے خلاف، عام دستور کے خلاف قبول کر لیا تو یقیناً وہ بچی غیر معمولی ہوگی اور اہم ہوگی، اس لیے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ اس کی کفالت میں کروں. تو چنانچہ اس سلسلے میں قرآن دازی کی گئی، اور قرآن دازی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو، تو وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دریا میں ڈالتے تھے اپنے قلموں کو، یعنی جن قلموں سے وہ تورات وغیرہ لکھتے، جن قلموں سے جو وہ ہے تورات لکھتے تھے، تو ان قلموں کو جو ہے وہ ڈالتے تھے. جن قلموں کو وہ استعمال کرتے تھے تورات لکھنے میں اور دین کی بہرحال باتیں لکھنے میں، تو ان قلموں کو وہ دریا میں ڈالا انہوں نے. اب رہا یہ کہ دریا میں ڈال کر انہوں نے کس طریقے پر قرآن دازی کی، تو اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں
کہ جس کا قلم الٹے رخ پر بہے، دریا کا رخ جس طرف ہو تو اس کے الٹے رخ پر جس کا قلم بہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفالت کرے گا مریم کی۔ اس طریقے پر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور جیسے میں نے ذکر کیا قرآن میں بھی آیا کہ زکریا علیہ السلام کے نام گویا کہ قرآن نکلا، زکریا علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے واقعات ہیں آپ اس وقت وہاں پر نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھے، تو آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں۔ جو واقعات پہلے ہو چکے آپ کے پیدائش سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے جو واقعات ہو چکے وہ آپ کو کیسے پتا چلے؟ آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ کو کیسے پتا چلے اور آپ بتا رہے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کے اوپر وحی آتی ہے۔ فرمایا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت وہ ڈالتے تھے اپنے قلموں کو کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یہ قلموں کو ڈالنے کی نوبت کیوں آئی؟ قلموں کو کیوں ڈال رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور آپس میں وہ یہ چاہتے تھے، ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں مریم کی کفالت کروں۔ اور یہاں پر یہ میں واضح کر دوں کہ نیک کام میں جھگڑنا مطلب ایک دوسرے پر بازی لے جانا، ایک دوسرے پر سبقت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ وہ کیسے مجابر تھے، کیسے عبادت گزار تھے، کیسے دین کی خدمت کرنے والے تھے کہ جھگڑ رہے تھے۔ تو جواب میں نے دیا کہ جھگڑ رہے تھے اچھے کام کے سلسلے میں، اور یہ جھگڑا کوئی خدا نخواستہ مار کٹائی والا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا گویا یہ مطالبہ تھا، ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ میں مریم کی کفالت کروں۔ گویا نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کو حاصل کرنے کے لیے یہ جھگڑ رہے تھے، اور جھگڑا بھی گویا ایک محدود انداز کا تھا۔ یہ تو گویا ان کی بلکہ نیکی کی چاہت کو بتاتا ہے، اور اچھائی کے کاموں کی چاہت کو بتاتا ہے کہ یہ بابرکت چیز اور نیکی کے کام کو کتنی جلدی لینے والے تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر لینے والے تھے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے اس وقت بھی آپ وہاں پر نہیں تھے، جب وہ قلموں کو ڈال رہے تھے تو آپ نہیں تھے۔ یہ ساری باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہم نے وحی کی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ فرمایا وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جس وقت وہ جھگڑ رہے تھے۔ فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ یاد کرو وہ وقت جب کہا فرشتوں نے کہ بے شک اللہ تعالی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو ایک کلمے کی اپنی جانب سے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پیچھے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اب یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یاد کرو وہ جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمے کی، اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ایک کلمہ دیا جائے گا۔ میں نے پیچھے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے کلمہ کن سے براہ راست ان کی پیدائش ہوئی بغیر باپ کے۔ اور دوسری وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ ان کے اندر روحانیت زیادہ تھی اور روحانی قوت سے یہ پیدا ہوئے تھے، اور جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی پھونک سے یہ پیدا ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام کے نفخ سے یہ پیدا ہوئے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو کئی جگہوں پر روح قرار دیا گیا ہے۔ گویا کہ جبریل علیہ السلام میں روحانیت بہت زیادہ تھی، تو ان کی پھونک سے یہ پیدا ہوئے، اور روح کا جو تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ہے، وحی کا تعلق بھی اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ہے۔ قرآن مجید جو ہے جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی وحی ہے، اس کا تعلق بھی اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ہے۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے کلمہ قرار دیا، کیونکہ کلمہ مفرد ہوتا ہے، کلام جو ہے
اسی جب کئی کلمے مل کے بنتے ہیں تو اس کو کلام کہتے ہیں. تو گویا اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو کلمہ قرار دیا گیا. اور یہاں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ یہ ایک عام جو گویا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہٹ کر یہ پیدا ہوئے ہیں. ولادت کا جو ایک عام طریقہ کار ہوتا ہے، صحبت وغیرہ، تو یہ اس سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں. اس طرف بھی گویا اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے کلمہ ہے، اللہ رب العزت کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، روحانی طاقت سے، جبرائیل علیہ السلام کی روحانی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے دی گئی. یہ عام طریقے کے مطابق پیدا نہیں ہوئے. تو فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی. اور یہ جو منہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلمہ، تو منہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حصہ، اللہ رب العزت کا حصہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ میری طرف سے یہ لے لو، مثال کے طور پر یہ پیسے میری طرف سے لے لو، تو یہ پیسے جو ہے یہ اس آدمی کا حصہ تھوڑی ہوتے ہیں، اس کی طرف سے ہوتے ہیں، اس کی جانب سے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ کلمہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا جز تھا یا اللہ رب العزت کا حصہ تھا. اس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفت کلام سے تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حصہ نہیں تھا. جس طرح قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفت کلام سے ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حصہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہے مسیح عیسیٰ جو کہ بیٹا مریم کا. یہاں نام بھی بتا دیا اور نام بتا کر یہ بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی. فرمایا ان کا نام ہے مسیح. تو مسیح جو ہے یہ عبرانی زبان ماشیح یا مشیحہ کا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مبارک کے. عبرانی زبان میں ماشیح یا مشیحہ اس کے معنی ہوتے ہیں مبارک کے، یہ اس سے بنا ہے مسیح، تو گویا کہ مبارک کے معنی میں ہوگا. اور باقی مسیح جو دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں وہ عربی لفظ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح ہے، ان کا جو لقب مسیح ہے، تو وہ عبرانی زبان سے بنا ہوا ہے، ماشیح سے یا مشیح سے، اس کے معنی ہے مبارک کے. لیکن ایک مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے دجال کے لیے، وہ عربی زبان کا ہے، ممسوح کے معنی میں ہے، یعنی ممسوح مٹایا گیا. چونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ ایک آنکھ کا ہوگا، اس لیے اس کو ممسوح یعنی کہ مسیح کہا جاتا ہے. یہاں ہے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہ ماشیح سے یا مشیح سے بنا ہے، جس کے معنی مبارک کے ہیں. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ عیشو سے بنا ہے، اور یسوع بھی اس کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں. اس کے معنی سید کے یعنی کہ سردار کے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہی لفظ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا تھا کہ سیدہ، کہ وہ سردار ہوگا. تو گویا عیسیٰ کے معنی ہے سردار کے. سردار کا معنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس مال دولت ہو، بلکہ سردار وہ ہوتا ہے کہ لوگ جس کی مانتے ہیں اور جس کی عزت لوگوں میں ہوتی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے، یہاں یہ واضح فرما دیا کہ چونکہ بغیر باپ کے ہیں، بغیر شوہر کے مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، تو اس کی نسبت، ان کی جو نسبت ہے وہ مریم کی طرف کی جائے گی. ایسا نہیں کہ جیسے عیسائیوں نے ان کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دی، کہ اللہ کے بیٹا بنا دیا، کہ بھئی اگر بغیر باپ کے ہیں، ظاہری طور پر ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ظاہر میں دنیا میں ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو اللہ کو ان کا باپ قرار دے دیا. ایسا نہیں، بلکہ ان کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، یعنی مریم علیہ السلام کی طرف ہوگی. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ بیٹے مریم کے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بتایا
بتا دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، باعزت دنیا میں اور آخرت میں۔ یہاں یہ بھی واضح فرما دیا مریم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ جب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت خوشخبری دے رہے ہیں مریم کو بیٹے کی جو کہ بغیر باپ کے ہوگا، تو یہاں اللہ رب العزت واضح فرما رہے ہیں کہ وہ باعزت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جیسے جو زنا سے جو پیدا شدہ بچہ ہوتا ہے تو وہ تو باعزت نہیں ہوتا، تو یہاں مریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ تمہارے سے جو بچہ پیدا ہوگا اگرچہ وہ بغیر شوہر کے پیدا ہوگا، بغیر باپ کے پیدا ہوگا، لیکن وہ دنیا میں بھی باعزت ہوگا اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، آبرو والا یعنی عزت والا دنیا میں اور آخرت میں۔ ومن المقربین، اور نزدیک کیے گئے میں سے ہوگا۔ مقرب جن کو نزدیک کیا گیا، اللہ رب العزت نے جن کو اپنے سے نزدیک کیا تو مقربین میں سے ہوگا، اللہ رب العزت کے نزدیکوں میں سے ہوگا، یعنی نبیوں میں سے ہوگا۔ نبی جتنے ہیں یہ سارے مقرب ہیں اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت سے نزدیک ہیں سب۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان کو اپنے سے نزدیک کیا، اپنے سے قریب کیا، تو بتا دیا کہ وہ مقربین میں سے ہوگا، یعنی گویا نبیوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہارا جو بچہ بغیر باپ کے یا بغیر شوہر کے ہوگا اس کی یہ حیثیت اور یہ مرتبہ ہوگا۔ پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے دی اور بتا دیا، اور تسلی بھی گویا کرا دی ان کی یہ صفات بتا کر۔ اور جیسے یہاں پر تو اللہ رب العزت نے خوشخبری کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ واقعتاً یہ خوشخبری کی بات ہے۔ ایسا بیٹا دینا، پہلی بات تو بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بیٹا دینا بطور نشانی کے، یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر ایسا بیٹا دینا جو کہ سردار ہو، مبارک ہو، دنیا اور آخرت میں باعزت ہو، مقربین میں سے ہو، نبیوں میں سے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا اور کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور مزید فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور بات کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمر میں۔ مہد کہتے ہیں، گود کو بھی کہتے ہیں، جھولے کو بھی کہتے ہیں۔ تو بات کرے گا لوگوں سے گود میں، وکالا اور ادھیڑ عمر میں۔ کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر، یعنی جوانی کے بعد جو عمر ہوتی ہے، نوجوانی کے بعد جو عمر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، کوئی 30-35 کی عمر جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہل۔ عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے جب ان کو اٹھایا تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 33 سال تھی۔ گویا اللہ رب العزت نے ان کو جو اپنے پاس اٹھایا تو گویا کہولت کی حالت میں، یعنی کہ ادھیڑ عمر کی حالت میں اٹھایا ان کو اپنے پاس۔ تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور بات کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمری میں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ادھیڑ عمری میں تو خیر سبھی بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ادھیڑ عمری میں، بڑی عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں، لیکن گود میں کوئی بات نہیں کرتا۔ تو یہ بچہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ بچہ ایسا ہوگا جو کہ گود میں بات کرے گا، گود میں بات کرے گا، جیسے آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ بس میں نے تو چپکا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو بس یہ بچہ خود ہی جواب دے گا، یہ بچہ خود ہی بات کرے گا۔ چنانچہ آگے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اٹھا کے لائیں مریم علیہ السلام اور لوگوں نے جو ہے نا وہ سوالات کیے، الزامات لگانے شروع کیے، تو اس بچے نے خود جواب دیا قال انی عبد اللہ، کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی طرح پوری تفصیل اس کی ذکر کی ہے۔ تو بچپن میں ہی
پیدائش کے گویا فوراً بعد ہی انہوں نے بات شروع کر دی لوگوں سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو چلو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بچہ گود میں بات کرے گا، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. تو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ کہ یہ بات کرے گا لوگوں سے گود میں. تو کہل کا ذکر کیوں کیا؟ ادھیڑ عمری میں تو سبھی بات کرتے ہیں، اس لفظ کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھیں کہ گود میں بات کرنا یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک خصوصیت ہے جو کہ ان کو عطا کی گئی اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا. تو ادھیڑ عمری میں تو سبھی بات کرتے ہیں، تو کہل کا ذکر کیوں کیا یہاں پر؟ اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں. تو اس کا جواب یہ ہے، اس اشکال و اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے یہاں پر کہل کا ذکر کرنے کی کہ بچپن میں بھی وہ ایسے ہی بات کرے گا جیسے کہ وہ ادھیڑ عمری میں بات کرتا ہے. کوئی جیسے وہ بات کرے گا ادھیڑ عمری میں تو بچپن میں بھی وہ ایسے ہی بات کرے گا، گود میں بھی ایسے ہی بات کرے گا. ایسے نہیں کہ جیسے بعض بچے، بلکہ اکثر بچے جیسے اگر بولنا، پہلی بات تو یہ کہ بچے جو بولنے لگتے ہیں تو وہ بالکل پیدائش کے بعد تو بولنے نہیں لگتے، کچھ عرصہ لگتا ہے ان کو، سال 2 سال لگتے ہیں بولنے میں. اور لیکن کس طرح بولتے ہیں؟ تتلا کر بولتے ہیں، صحیح طرح نہیں بولتے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ یہ بچہ جو پہلی بات تو یہ کہ پیدائش کے فوراً بات کر رہا ہے، مہد یعنی جھولے میں اور گود میں. گود میں بچہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، ورنہ جب تھوڑا چلنے پھرنے لگتا ہے یا جیسے گھٹنوں چلنے لگتا ہے پھر تو عام طور سے وہ گود میں نہیں رہتا. تو گود کا بچہ تو وہ کہلاتا ہے جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہاں یہ بتائی کہ وہ بالکل چھوٹا سا ہوگا اور بات کرے گا، اور دوسری بات یہاں پر یہ بتائی کہ وہ بات اس انداز پر اور ایسی کرے گا جیسے کہ ادھیڑ عمری میں کی جاتی ہے. یہ ہے اس کا گویا کے کمال، اور یہ ہے اللہ رب العزت نے جو اس کو خصوصیت عطا فرمائی. تو اس لیے یہاں پر کہل کا ذکر کیا کہ وہ بات کرے گا لوگوں سے گود میں اور ادھیڑ عمری میں. یعنی ادھیڑ عمری میں جیسے بات کرتا ہے کوئی، اور ادھیڑ عمری میں جیسے وہ بات کرے گا، گود میں بھی بالکل ویسے ہی بات کرے گا، بالکل صاف ستھرے الفاظ، صاف ستھرا انداز اور علم و حکمت والی باتیں، علم و حکمت والی باتیں جیسے کہ ادھیڑ عمری میں کی جاتی ہیں. اور جیسے اللہ رب العزت نے آگے بتایا، میں نے ابھی بتایا کہ انی عبداللہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اس طرح باتیں کرے گا صاف ستھرے انداز میں جیسے کہ بڑی عمر میں بات کی جاتی ہے. تو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور بات کرے گا لوگوں سے گود میں، وکہلا اور ادھیڑ عمری میں. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوں میں سے ہوگا. یہاں صالحین بتا کر گویا دونوں طرف اشارہ کر دیا کہ صالح ہوگا مطلب نیکوں میں سے ہوگا، اعلیٰ مرتبے کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جیسے پیچھے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا تھا کہ من الصالحین کہ وہ نیکوں میں سے ہوں گے. تو اسی طریقے سے یہ بھی نیک ہوگا، برا نہیں ہوگا. جیسے بن باپ کا بچہ ہوتا ہے، بن باپ کا بچہ عام طور سے بگڑ جاتا ہے، بن باپ کا بچہ عام طور سے بگڑ جاتا ہے، لیکن یہ بچہ بگڑے گا نہیں. یہ بچہ تو اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہوگا، یہ بچہ تو نبیوں میں ہوگا. تو وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیکوں میں سے ہوگا. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہا مریم نے کہ اے میرے رب کیسے ہوگا مجھے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے چھوا نہیں کسی بشر نے، کسی آدمی نے، کسی انسان نے. ظاہر سی بات ہے کہ مریم علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی، مریم علیہ السلام کو اس کا یقین تو تھا. یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ شک کا اظہار کر رہی ہیں، بلکہ وہ یہاں پر حیرت کا اظہار کر رہی ہیں، اور گویا کیفیت کے معاملے میں حیرت کا اظہار ہے. کیفیت کے معاملے میں، طریقہ کار کے بارے میں، کیسے، کس طریقے سے. کیونکہ عام طریقہ تو یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، صحبت ہوتی ہے تو اولاد ہوتی ہے.
تو مجھے تو کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو میرے کیسے اولاد ہوگی؟ تو یہ حیرت تھی، اور حیرت بھی کیفیت سے متعلق تھی، یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری دی اس میں ان کو کوئی شک تھا۔ اللہ رب العزت نے جو خوشخبری دی اور فرشتوں نے جو ان کو بتایا اس میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، اس کا تو یقین تھا، لیکن کیفیت کے متعلق حیرت تھی۔ اس حیرت کی وجہ سے سوال کیا کہ کیسے ہوگا؟ تو قالت ربی انا یکون لی ولد، تو کہا کہ اے میرے رب کیسے ہوگا میرے بچہ، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے چھوا نہیں کسی آدمی نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال ربی انا یکون لی غلام، کہ میرے کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے میں بڑھاپے کو پہنچ گیا اور بیوی میری بانجھ ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اسی طرح پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ تو بغیر باپ کے اللہ رب العزت پیدا کر دے، بغیر شوہر کے اللہ رب العزت پیدا کر دے، اور یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کا تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ جب فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کام کا تو وہ کہتا ہے ہو جا،